الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے تعلق سے بارگاہ یزدی میں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آنے کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، اور وہ مقصد بندگی ہے کہ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کو خوش کر کے اس دنیا میں ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. اور یہ سرخروئی کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کریں گے، تب جا کر کامیابی ہمیں ملے گی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے میسج نہ چھوڑا ہو، پیغام نہ چھوڑا ہو، سندیش نہ چھوڑا ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے زندگی کے ہر موڑ کے لیے کوئی نہ کوئی تعلیم چھوڑ دی ہے کہ اس کے نتیجے میں جب اس کو سامنے رکھ کر انسان اگر عمل کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں بھی اس کو جنت ملے گی. لیکن ہم ان تمام طریقوں کو اختیار کرتے ہیں جو دنیاوی طریقے ہیں، اور اس میں چند دنوں کی شہرت چاہتے ہیں، ثروت چاہتے ہیں، مالداری چاہتے ہیں، اور طریقے محمدیہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند یا کچھ وقت کے لیے، چند دنوں کے لیے دنیا میں تو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں ناکامی ہاتھ لگتی ہے. اسی کے تعلق سے اگر آج کے وقت میں نظر ڈالی جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک پورا پلیٹ فارم تیار ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے بزرگ تک سب کے سب اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پبلسٹی حاصل کرے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ شہرت حاصل کرے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ کمائے. بہت سے لوگ غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہوتا ہے، کہاں تک جائز ہے، اس سے ہونے والی انکم ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے. یہ سارے مسائل ہیں، کیونکہ آج کے وقت میں سوشل میڈیا کا بہت تیزی کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پلیٹ فارم تیار ہوا ہے کہ ہر چھوٹے سے لے کے بڑا تک اس کے اندر گھسنا چاہتا ہے، ملوث ہونا چاہتا ہے، اور کچھ اپنا کردار، اپنا فن لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. اگر سوشل میڈیا کا انتخاب آپ نے دینی کاموں کے لیے کیا، ایسے میسیجز کے لیے کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نشوونما ملتی ہو، تعلیمات محمدیہ کا اس سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہو، لوگ اس کو سن کر صحیح راستہ اختیار کر رہے ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ وہ بہترین طریقہ تھا جس پر چل کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بنتے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا طریقہ ہے
کہ جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا، اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کو اپنا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کہ کسی نے صحیح راستہ دکھایا، صحیح ڈگر دکھائی، صحیح بات بتائی، اچھی بات بتائی، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی، اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، مزید جتنے یہ طریقہ ایجاد کیا، سب سے پہلے جتنے یہ راستہ دکھایا اس کو بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ایک اچھا پلیٹ فارم کی بات ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں کیا ہے کہ صرف سوکھی شہرت حاصل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لڑکیاں آج کے وقت میں جن کو گھر کی زینت ہونا چاہیے تھا، باپردہ ہونا چاہیے تھا، اور ٹک ٹاک کے ذریعے، شارٹ ویڈیو کے ذریعے آج کے وقت میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نمائش کے طور پر پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور اس کے اندر نوٹنکی ہو رہی ہے، مجرے ہو رہے ہیں، جو مجرے ایک وقت میں سب سے زیادہ گندگی کا اڈا سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لکھنؤ ہے تو ابد ہے، یہاں کی تو شام بھی بڑی مشہور ہے، طوائف خانے ہوتے تھے یہاں پر، ان طوائف خانوں پر کیا ہوتا تھا؟ مجرا ہوتا تھا، اور بڑے بڑے نواب سیٹ اس مجرے کو دیکھنے جاتے تھے، اور اس مجرے سے دیکھ کر پھر جو پیسہ لٹا کر شام کو واپس آ جاتے تھے رات میں۔ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ ورژن، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نیو ورژن جو ہے ٹک ٹاک اور شارٹ ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے آیا، اور ہر شخص کے پاس آ گیا۔ گھر گھر میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص اپنا مجرا کر رہا ہے، ہر شخص ہر چیز کو جو ہے ایک ڈانس اور ایک ایسی چیز کی شکل میں پیش کر رہا ہے کہ اپنے پورے جسم کا وہ ننگا ناچ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہے، اور خاص طور سے اس میں لڑکیاں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کہاں تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے اگر اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کو، ان کی احادیث کو، ان کے اقوال کو، ان کے ملفوظات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ پلیٹ فارم ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے فیفا ورلڈ کپ ابھی 22 تاریخ کو ہوا، اس کا آغاز ہوا، امریکہ کے ایک بہت بڑے ایکٹر نے آ کر اس سے ایک سوال کیا، ایک معذور بچہ ہے غالب محمد المفتوح، اس سے ایک سوال کیا کہ ہم الگ الگ نسل کے لوگ ہیں، رنگ برنگ کے بھات بھات کے لوگ ہیں، سب کی تہذیبیں الگ ہیں، سب کے میسیجز الگ ہیں، ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ سب کی ہر چیز الگ۔ تو انہوں نے اتنا بڑا ورلڈ کپ ہے، قطر کے اندر ہو رہا ہے، اب اس کے اندر لیکن یہاں سے اچھی چیز کو لیجیے، انہوں نے ایک آیت پڑھی اور اسی سے اس کا آغاز ہوا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ وہ آیتیں تھیں جو آج کے وقت میں سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کے اندر انسانیت کا بہت بہترین تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسانوں کو، تمام منشیوں کو جو اس دھرتی پر بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کاسٹ سے ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ان کو قبیلوں میں، ٹولیوں میں، خاندانوں میں، قوموں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، جان سکو، پہچان سکو، صلہ رحمی کر سکو، رشتہ داری کر سکو، پاسداری کر سکو، دعوت اور دوسرے تمام ایسے اہتمام کر سکو جس سے دل خوش ہو جائے، زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب سے معزز، محترم، مکرم وہ شخص ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے کیا کہا؟ کلکم من آدم وآدم خلق من تراب، کلکم من آدم، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، سب آدم سے ہیں، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، لہذا جب مٹی سے بنائے گئے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا التقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، صرف تقوی کی بنیاد پر۔ صاف کہہ دیا۔ یہ میسج آج کے وقت میں پوری دنیا میں ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا انتخاب اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا انتخاب ہے کہ اس کے ذریعے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں تک یہ میسج پہنچ گیا، اور 800 سے ادھک لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا۔ ایک چھوٹے سے میسج نے، ایک پلیٹ فارم نے، سوشل میڈیا کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، وہاں سے اگر اس کا صحیح استعمال ہوا تو 800 سے زیادہ لوگوں نے اسلام ابھی قبول کیا ہے فیفا ورلڈ کپ سے پہلے۔ اب آپ خود بتائیے کہ اس سوشل میڈیا کا اگر صحیح استعمال ہوا تو ان لوگوں تک صحیح میسج پہنچنے کی بنیاد پر اسلام کا دائرہ ان کو مل گیا، اسلام قبول کرنے کا ان کو شرف حاصل ہو گیا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو سنگین ہے، بدترین ہے، بدنما ہے، بدبودار ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجرے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، کسی کی ویڈیو پر جو ہے ناچ کر کے جو ہے اپنی ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، اور خاص طور سے ہمارے چھوٹے بھائی کہہ لیجیے، چھوٹے کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان کہہ لیجیے، اور گھروں میں بیٹھی ماں بہنیں کہہ لیجیے، سب سے زیادہ ملوث، کوئی کام ہے نہیں ان کے پاس، کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ صاحب نے موبائل رکھا اور ناچنا شروع کر دیا، کسی گانے پر جو ہے اپنی ایکٹنگ کا مظاہرہ کر دیا، کسی ڈائلاگ پر جو ہے اپنے ہونٹ ہلا دیے اور وہ وائرل کر دیا۔ تو یاد رکھو، جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا اسلام کے اندر، اور لوگوں نے جس لوگوں نے اس کو دیکھ کر اس کی ایکٹنگ کی، اس کا گناہ اس کو تو پڑے ہی پڑے گا، اس کا ایک گناہ اس شخص کو بھی جائے گا جس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ حدیث ہے۔ تو صحیح طریقہ ایجاد کرتے ہوئے آپ صحیح میسج دے سکتے ہیں۔ دونوں پہلو ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایک معذور بچے کے ایک میسج سے دنیا بھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ معذور بچہ اس وقت سب سے زیادہ فوقیت لے جا رہا ہے۔ میڈیا کا کردار ہے، سوشل میڈیا کا کردار ہے، لیکن اس نے ایک ایسا میسج دیا ہے اور اس نے ایک ایسی ہمت دی ہے کہ معذور ہونے کے باوجود وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو ان نکموں سے، ان کہہ سکتے ہیں کہ کام چوروں سے، کاہلوں سے بھی اس نے ایک بہت بہترین میسج دیا ہے کہ میں معذور ہوں، میرے نیچے کا دھڑ نہیں ہے، میں جب محنت کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک آئس کریم کی کمپنی کھولی، اس کے 6 برانڈ نکالے، پوری قطر میں چلتے ہیں۔ وہ اپنی رفاہی سوسائٹی چلاتا ہے، کئی ایسے کام کرتا ہے جو بہت بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے۔ 22 سال کا لوڑے نے وہ کر دکھایا جو آج کے بڑے بڑے طلباء نہیں کر پا رہے۔ اس نے میسج دیا کہ میرا نیچے کا وجود نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ تمہارے پاس خدا نے ہاتھ دیے، پیر دیے، صلاحیت دی، دماغ دیا، عقل دی، حوصلہ دیا، سب کچھ ہے، پھر کاہلی کیسی؟ پھر یہ سستی کیسی؟ کس بنیاد پر تم جو ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کھودو، نکالو، یہ تمہارا اپنا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استمعوا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے اللہ کی سجدہ ریزی میں گر جاؤ، پڑ جاؤ، خدا سے لو، لگا لو، مانگو،
اور اس کے بعد جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جاؤ خدا کی زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا رزق تلاش کرو. خود اللہ کہتا ہے تمہیں دیا جائے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں دیا جائے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو لقمہ بھی منہ میں نہیں جاتا, اس کے لیے بھی ہاتھ کو منہ میں لے جانا پڑتا ہے. خود چل کر کھانا بھی اندر نہیں جاتا, خود چل کر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی آپ کو رننگ کرنی پڑتی ہے, دوڑنا پڑتا ہے. تو پھر اپنی روزی روٹی کے لیے تم دو کیوں نہیں کر سکتے؟ سوشل میڈیا کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے 10 سال سے لے کے 30 سال تک لکڑ میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہیں. کیا یہ فیچر ہے؟ کیا مستقبل ہے؟ اور اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو ہے بہت بڑے ترنخواہ بن جائیں. اور یہ قسمت کا سودا ہے, کسی کا چل گیا, کسی کا نہیں چلا تو نہیں چلا. اب اسی پر سب کے سب لوگ سب کچھ چھوڑ کر اسی میں لگ گئے. یہیں پر دیکھ لیجیے ہمارے نوجوان بچے ہیں آدھی رات سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پوری رات گزار دیتے. ان کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا ہمارا جو ہے وقت ہے. سوچنے کا مقام ہے, بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ موبائل کا استعمال آپ اس حد تک کر سکتے ہیں جس حد تک آپ کی ضرورت ہے. اس سے کہیں زیادہ استعمال کرنا یہ ایک بیماری ہے, یہ بھی آپ جان لیں. ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا انسان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ مجھے بیماری ہو گئی. ابھی 10 منٹ کے لیے آپ کا موبائل کہیں چلا جائے, پھر دیکھیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے اندر بجنے والی ٹون آپ کے پورے ذہن کو ختم کر دیتی ہے, بالکل منتشر کر کے رکھ دیتی ہے, آپ کے کام سے غافل کر دیتی ہے, آپ کی نماز سے آپ کو غافل کر دیتی ہے. لیکن آپ اس کا صحیح استعمال اگر کر رہے ہیں تو یہی چیز دعوت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے اپنے گھروں میں, اپنے ماں اور بہن بیٹیوں کے ساتھ میں, وہ اگر اس طرح استعمال کرتی ہیں. مسلم نوجوان انسٹاگرام پہ دیکھیے بھرا پڑا ہوا ہے. سوشل میڈیا میں انسٹاگرام ایک پلیٹ فارم ہے, واٹس ایپ ہے, اور اسی طرح فیس بک ہے. ان پر جا کر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ آئیڈیز جو ہے مسلم لڑکیوں کی ملتی ہے. کیا مسلم اس لیے ان کی تو ہر چیز کا پردہ ہے, ہر چیز کا پردہ ہے, اور وہ مجرا کر کے, وہ مجرا جو آج سے 50 سال پہلے سب سے معیوب سمجھا جاتا تھا, معاشرے کا سب سے بدترین حصہ سمجھا جاتا تھا, اس گلی سے نکلنا خود اس بات کی علامت ہوتی تھی یہ دیکھو کتنا گندا انسان ہے. ان کا نام پہلے طائف خانے ہوتے تھے, آج سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر میں یہی ہو رہا ہے. کون منع کر دے گا؟ لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے, اور اس کا طریقہ سب سے اچھا میں پھر کہوں گا قطر کی گورنمنٹ سے لینا چاہیے. انہوں نے میسج دیا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنی روایات کو ختم نہیں کر سکتے, اسلامی تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں جو آئے گا کھیلنے کے لیے وہ اسلامی لباس میں آئے گا, وہ ننگے سر نہیں ہوگا, شراب نہیں پیے گا, گندے کپڑے نہیں پہنے گا, جسم کی نمائش نہیں کرے گا. جب وہ یہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں, ہم ایک مسلمان ہیں, ہم کیوں ڈیسیزن نہیں لے سکتے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ چیز لاگو کریں کہ ہماری بچیاں باپردہ ہوں اور وہ اپنا ننگا ناچ دنیا کے سامنے پیش نہ کریں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اور آج وہی چھوٹا سا قطر جو دنیا کے ایک ایسے خطے پر تھا جس کا وجود نہیں تھا, اس نے آج ایک ایسی طاقت اور قوت پیدا کی ہے کہ صرف کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر. 20 سال سے زیادہ افغانستان اور امریکہ میں جنگ چھڑی رہی, ان کا سمجھوتا کس نے کرایا؟ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. قطر نے کرایا, وہاں میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ان کا سمجھوتا ہو کر وہ جنگ ختم کی گئی. تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش ہے. کون کر رہا ہے؟ قطر کر رہا ہے. ایک ایسی گورنمنٹ بنی ہے وہاں پر, وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح اسلام کے دشمن جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور اسلام کی اچھائی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. اسی لیے اس نے ایک ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم تیار کیا کہ ہر اس پورے پروگرام کے اندر جو یعنی کہ فٹ بال کا ہوتا ہے, تمام دنیا کی اذانیں وہاں سنائی دیتی ہیں, نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. 200 سے زیادہ داعی پیدا کیے گئے ہیں کہ جو گھر گھر جا کر الگ الگ
लोगों को इस्लाम की तालीम दें। यह है दावत। दावत कोई एक महदूद जगह नहीं है, यह एक महदूद टीम का नाम नहीं है। दावत एक आलमी चीज है, हर इंसान तक पहुंचाना यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। उसका सही तरीका सोशल मीडिया बन सकता है, लेकिन हमने उसको दूसरा तरीका बना लिया। वही खतर उसी प्लेटफॉर्म से दावत का ऐसा काम कर रहा है कि आज अगर आप देखें तो दुनिया दंग है, परेशान है लोग कि ये कैसे आगे बढ़ गया। आज हम उसी प्लेटफॉर्म का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज हमारे लिए रहमत है, अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर रहमत से खाली नहीं है। ये चंद बातें थी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो नौजवान भाई हैं या इसी तरह बहनें हैं या आप जिनको जानते हैं उनसे कहिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल से बचें, अपनी काबिलियत अपनी तालीम पर तवज्जो दें और आगे बढ़ें। ये वक्त का तकाजा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर कुछ ना कुछ बातें बाहर ऐसी चलाएगा कि फिर जो है मुझे हाल तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला हम सबको